آج کی ڈیوٹی کوئین بھی ایک باکمال شخصیت ہے اور ساری ڈیوٹی کوئینز کی طرح ان کے پاس بھی ملٹیپل ہیٹس ہیں. ابتدائی تعلیم اور MBA تو اسلام آباد پاکستان سے ہے، لیکن ان کا PhD آسٹریلیا سے ہے، جہاں اس وقت نیویارک یونیورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہیں. بہت ہی باکمال شخصیت. آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر آئلہ خان سے. السلام علیکم آئلہ، بہت شکریہ کہ اتنی دور ہو کر بھی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. Thank you, Rakshanda, for reaching out. Lovely to see you. ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل 2021 میں بھی کہ یہ انگریزی میں اگر کہیں کہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے یہ کافی لوگوں کو رسکی لگتی ہے، کچھ لوگوں کو یا کچھ مائنڈ سیٹس کو. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ what is your own idea of women empowerment؟ I guess میں یہ کہوں گی کہ ویمن امپاورمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو عورتیں ہیں we should be able to make our own decisions. اور جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ even if they are wrong decisions, that's all right. Because once you make a decision, you learn from that decision. اور آئی گیس جب انسان رسپانسبلٹی لیتا ہے ڈیسیژن لینے کی تو اس کے ساتھ کافی حد تک اسٹریس اور انگزائٹی بھی انوالو ہوتی ہے. آئی گیس ویمن مسٹ بی ایبل ٹو support each other. Those of us who might be experiencing such outcomes, we must be able to support such individuals so that overall in a society we end up being a more caring, more inclusive, more nurturing community. اس اسٹیج پہ جب آپ بہت اکمپلشڈ ہیں اور بہت زیادہ زندگی کے مختلف رنگ دیکھ چکی ہیں، اگر آپ سے میں کہوں کہ کوئی سی جو ہے نا 3 باتیں 3 ٹپس جو خاص طور پہ دوسری خواتین اور ینگر خواتین کو آپ دینا چاہیں ان کی سائیکولوجیکل، سوشل یا اکنامک امپاورمنٹ، یا ان کو زندگی تھوڑی سی ان کی شاید آسان ہو جائے کہ اچھا ڈاکٹر آئلہ خان نے کہا ہے تو کوئی صحیح بات ہے. Rakshanda, I must say you're being very generous with your choice of words over here. اور آپ خود اتنی articulate ہو. I guess اگر آپ 3 tips مانگ رہے ہو، ایک سب سے بڑی ٹپ تو یہی ہے کہ stand on your own 2 feet, lift your head up, look people in the eye. I guess یہ جو ایک ہے نا کہ confidence ہونا، وہ ایک بہت چیز ہے. دوسرا I guess میں نے یہ سیکھا ہے اپنے ایکسپیرئنس سے، don't be afraid of making mistakes. Don't be afraid of making wrong decisions. Research نے ہمیں یہی دکھایا ہے کہ جو لوگ fail ہوتے ہیں وہ in a way ان کے chances of succeeding later on are much greater. And why is that? Because they tend to learn from their mistakes. They reflect on what happened. اور اسی لیے بہت بڑے بڑے جب ہم سکسیس سٹوریز کا سنتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ٹریجیکٹری بڑی زبردست کہی ہوتی ہے، انہوں نے بھی فیلئر ضرور دیکھا ہوتا ہے. اور آئی گیس ایک یہ مسکنسیپشن ہے کہ اگر انسان بہت امیر ہے تو وہ فائنینشلی امپاورڈ بھی ہوگا، یا یو مسٹ ہیو سم ہائی ڈگری ان فائنینشیل مینجمنٹ. ناٹ ایٹ آل. Financial empowerment hona is more like an awareness and also the ability to be able to identify resources and tap into those resources in order to get help to become financially empowered. بہت زبردست آپ نے بات کی، اور یہ مجھے بہت آپ کی ساری باتیں میں بڑے غور سے سن رہی ہوں، لیکن اس میں جو مجھے سب سے زیادہ جو بات اہم لگی، جو کہ اکثر لوگ اس ایسپیکٹ کو اگنور کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو شاید آپ کوئی غریب عورتوں یا جو متوسط طبقے کی عورتوں کی بات کر رہی ہیں تو امیر کو تو کوئی پرابلم نہیں. تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ عورتوں کی امپاورمنٹ اور کنٹرول اور اونرشپ اتنی آسان نہیں ہے، اور کمنگ فرام یو یہ بہت اس کی ویلیڈیشن ہوگی، چونکہ ہر عورت جو امیر ہوتی ہے اپنے کی وجہ سے اور اپنی اس کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ جو آپ نے کہا کہ وہ فائنینشلی امپاورڈ ہو، تو اس کے پاس وہ جو اپنا والٹ کا کانسیپٹ ہے نا کہ خود کو سائیکولوجیکلی امپاور کرنا، آپ اپنے سمجھنا، اس چیلنج کو سمجھنا کہ ہمارا اپنا بھی کچھ مقام ہونا چاہیے، اور پھر اکنامکلی اور فائنینشلی انڈیپینڈنس کی طرف جانا.
تو بہت زبردست یہ بات ہے. یہ 3 ٹپس ہیں. میں بالکل جنرس نہیں ہوں, بالکل میرٹ پہ بات کری, جو کہ آئلہ میں آپ کو کب سے دیکھ رہی ہوں, کب سے جانتی ہوں. مطلب میں نے اتنا زیادہ زبردست فائٹر جو ہے نا بہت کم دیکھا ہے, اور اتنا ہمبل انسان, جو کہ دیکھیں بہت مشکل ہے, ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں کہ اتنا خاص ہو کے بہت عام طریقے سے رہنا. تو یہ جو ہے نا, یہ آپ نے ٹپ میں نہیں دیا, لیکن میں ایڈ کروں گی کہ خاص طور پہ نوجوان لڑکیوں کے لیے, کہ ہیوملٹی بھی ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ, ہیوملٹی. اور اس حوالے سے ڈاکٹر عائلہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو 3 ٹپس ہو گئی, اور لیکن آپ جس طرح آپ سے ڈسکشن ہوا کہ اپنا والیٹ جو ایک تھنک ٹینک ہے, تو ہم خاص طور پہ چاہتے ہیں کہ پالیسی میکرز, چاہے وہ حکومت کے اداروں میں ہوں یا دوسرے بین الاقوامی اداروں سے ان کا تعلق ہو, لیکن وہ پاکستان کی خواتین کے لیے, ان کے امپاورمنٹ کے لیے کوشاں ہیں, تو کوئی ایسی بات ان تک پہنچائی جائے جو شاید ابھی تک پہنچی نہیں, یا اس طرف اتنی اٹینشن نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ چوائس ہو, تو what would be one key recommendation? رکشندہ, جو میری ریکمنڈیشن ہے نا, وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان تک محدود ہے, بلکہ یہاں پہ آسٹریلیا میں بھی رہتے ہوئے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ گورنمنٹ کو جس چیز پہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کریکولم میں فائنینشیل لٹریسی کا ہونا ایٹ اسکول لیول از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچیوں کو MBA فائنانس میں کرائیں یا ان کو PhD فائنانس میں کرانے کی کوشش کریں, بلکہ ایک ایسی لڑکی جس کی اسکول لیول کی ایجوکیشن ہے, which is perfectly fine, اس کے پاس یہ والی انفارمیشن ہونا کہ how to earn money and how to spend money, how to save money. وہ کہتے ہیں نا کہ آگے سے انویسٹ کیسے کیا جائے, بورو کدھر سے کر سکتے ہیں پیسے کو, اور ایونچولی how to protect your own funds or your own financial situation. وہ جو 5-6 کی چیزیں ہیں, وہ تو یہاں پہ بھی بہت سٹریس ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں کی بھی لڑکیوں کو سکھائیں. تو آئی گیس فائنینشیل لٹریسی از سم تھنگ جو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریز بھی ہوں گی اور کہنے کو ویلتھ بھی ہوتی ہے, but sometimes that literacy is missing because اس پہ کسی نے اتنا غور ہی نہیں دیا ہوتا. and maybe it's seen negatively, I don't know, maybe اس پہ لگتا یہ ہوگا کہ شاید ہم لوگ ہر وقت پیسے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ that's not wrong. It's a basic requirement کہ ساروں کے پاس ہوتی. آئلہ, یہ بہت زبردست ریمائنڈر آپ نے دیا فائنینشیل لٹریسی کا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر بہت پڑھی لکھی, بہت کامیاب خواتین بھی جو ہیں وہ فائنینشلی لٹریٹ نہیں ہوتی. اور پھر آپ نے, چونکہ آپ کا ریسرچ سے آپ کا بہت تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جن عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس ملتے بھی ہیں یا کچھ ان کو ترکے میں ویسے مل جاتا ہے, تو انہوں نے بھی پاور آف اٹرنی جو ہے نا کسی میل ریلیٹیو کو دی ہوئی ہوتی ہے. اور اکثر عورتوں کو سمجھا جاتا ہے کہ حساب کتاب نہیں آتا. تو بالکل صحیح آپ کی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ PhD یا MBA ہو, لیکن میں تو اپنے, جو کہ میرا حساب بڑا کمزور رہتا ہے, میں تو کہتی ہوں ضرور جو ہے نا ایک فائنینس میں کچھ نہ کچھ سرٹیفکیشن کورس ہی ہو, تاکہ لوگوں پہ روب بڑا پڑتا ہے. ورنہ اکثر لوگ کہتے ہیں ان کو کیا پتا ہوگا, ڈاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک مجھے بہت شروع میں کریئر میں ایک صاحب, مطلب جو کہ زیادہ تر صاحب ہی ہوتے ہیں جو آپ کے باسز یا آپ کے بورڈز میں, تو کہنے کہ ماشاء اللہ جی آپ نے تو ملین میں پورے 5 زیروز ڈالے ہیں, آپ کو فائنینس آتی ہے. میں نے کہا جی میم, اب میں ان کو کیا کہتی نا, مطلب بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ عورتوں کو کچھ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بے وقوف ہوں گی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو ہے جو عقل ہے وہ استعمال بھی ہو. اس کے علاوہ آئلہ, یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ فائنینشیل لٹریسی بھی ٹھیک ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا بھی ٹھیک ہے اور ضرورت ہے, لیکن چونکہ آپ کو بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور وہ ایک بات جو مجھ سے ینگر لڑکیاں خاص طور پہ پوچھتی ہے کہ دیکھیں ہم بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن چکے ہیں, اور گوگل سے بھی سب کچھ پتا
पता चल गया, लेकिन असल बात कोई नहीं बताता वो सीक्रेट रेसिपी क्या है ना। तो मैं तो उनको यही कहती हूँ कि भाई सीक्रेट रेसिपी एक कोई सबकी अलग अलग होती है और अपने अंदर होता है, लेकिन आप कोई सीक्रेट रेसिपी शेयर करना चाहेंगी? क्योंकि जिंदगी में तो हर तरह के हालात होते हैं, तो अचीवर बनने की सीक्रेट रेसिपी क्या है? Oh my God, achiever है पहली बात तो I'm not at all the kind of achiever who can ये give वो advice. काफी सारी है ना, उसको छोड़ते हैं। Now you're a duty queen. अब duty queen is an achiever. अब आगे चलते हैं। I guess if I was to look back और किसी अगर एक young लड़की को मैंने advice देना, I guess I would say don't think of yourself as a brand, okay? Think of yourself as the CEO of your own, let's say, company. जैसे एक CEO होता है, उसके पास एक पूरा board of directors होता है जो उसको advise करते हैं on how to run the organization. Similarly, I would say it is very useful for all of us, not just young girls. हमारी उम्र पे भी पहुंच गए कि हमारे पास अपना एक personal board of directors होना बड़ा जरूरी है. So we are not just relying on one advisor or one mentor. हालात के साथ साथ आपके type of advisors भी change हो जाते हैं. आपके advisors can be for your professional, जो भी आपका काम है या career है, for your family responsibilities, and they can be for your health, they can be for your appearance, for your the way you dress up. There should also be somebody there who can advise you on your financial management. तो आजकल जो कहा जाता है वो ये है कि आपके पास एक टीम ऑफ एडवाइजर्स हो जो कि चेंज होती रहती है, जिसमें हो सकता है कल को एक बंदा कहीं चला जाता है, you can no longer relate to somebody else interest, but always think that आपका एक अपना personal board of directors है जो आपको different मसलों पे, different situations पे advice provide कर रहा है. कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि सब कुछ जानता होगा और जिसका परफेक्ट बिहेवियर है, परफेक्ट सेटअप है. Never ever is that possible. I would think that looking back, there's not been just one person who's been a mentor for me. Usually देखा जाए तो कई लोगों का रोल होता है जो आपको एडवाइस देते हैं, और उसमें ये नहीं कि वो लोग कोई बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप हो. Maybe these are just people who are accessible to you. Maybe these are people who have a personal interest in helping. Maybe these are people you stumble upon somewhere. But it's up to you how you utilize those people and how you keep that board of directors working for your own personal growth. और जैसे मैंने कहा उसमें फाइनेंशियल एडवाइजर का होना भी बड़ा बिल्कुल. डॉक्टर आयला खान, बहुत शुक्रिया. जी, तो बात वही है कि पैसा जो है वो जिंदगी की बुनियाद नहीं होता, उसको बुनियाद बनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन पैसा जो है एक बुनियादी जरूरत यकीनन है और इससे इनकार नामुमकिन है. उसको हासिल करने के लिए हमें अपनी मेहनत और सलाहियत पर एतबार करना चाहिए और फाइनेंशियल लिटरेसी भी अचीव करनी चाहिए. ये बहुत अहम है. अपना ख्याल रखिएगा. अपना वॉलेट के लिए आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया.